السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. میرے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی. پہلے تو ڈیلی پاکستان کے تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سب کو ہماری طرف سے، ڈیلی پاکستان کی طرف سے عید مبارک. دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اس میں بلا تمہید مزمل صاحب کی طرف جاؤں گا. آج جو ہے ہمارا ٹاپک جو ہے کشمیر. کشمیر میں آج عید کا دن کیسے گزارا؟ کیا وہاں پہ عید کی نماز ہوئی؟ کیا سنت ابراہیمی ادا کی گئی؟ قربانی کی گئی؟ عید کا دن وہاں کے لوگوں نے کیسے گزارا؟ کیونکہ ہماری مائیں، بہنیں، بھائی، بچے سب وہاں پہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں. میں مزمل صاحب سے جانوں گا کہ مزمل صاحب وہاں پہ عید کا دن کیسے گزارا گا. مزمل صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، عید کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تک نہیں پڑھنے دی گئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہاں کرفیو ہے. گزشتہ 10 دن سے وہاں کرفیو ہے. جب سے آرٹیکل 370 ہٹانے کی مودی نے پیش رفت کی، اس سے پہلے سے وہاں کرفیو لگا دیا. اب وہاں پہ سید علی گیلانی سے لے کر محبوبہ مفتی سے لے کر عمر عبداللہ سے لے کے آسیہ اندرابی سے لے کر سب ہی قید ہیں، اور ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کی جو قیادت ہے اس نے تو جیل جو ہے وہ قید و بند کی صوبتوں میں عید اپنی گزاری ہے، اور گھروں میں جو لوگ گھروں میں نظر بند ہیں یا حراست میں ہیں، انہوں نے گھر کے اندر عید گزاری ہے. جو جیلوں میں ہیں انہوں نے جیلوں میں گزاری ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے عید کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں کرفیو میں کوئی خاص نرمی نہیں کی. کم سے کم عید کی نماز میں نماز بہت سے جگہوں پر عید کی نماز جہاں ہر سال ہوتی تھی، وہاں اس سال عید کی نماز نہیں ہو سکی ہے. لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں قربانی کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے. خود انڈین میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس دفعہ قربانی پر پابندی تھی. آسیہ اندرابی جیل میں ہیں، لیکن ان کی ٹیم کی طرف سے ایک ٹویٹ ہے کہ آپ لوگ اب قربانی کرنا چاہتے ہیں تو مرکزی عیدگاہ میں ہی جانور لے آئیں، وہیں پہ قربان کر دیں گے. تو ایک طرح سے قربانی پر بھی پابندی تھی اور نماز عید پر بھی پابندی تھی. مسلمانوں کو نہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو نہ نماز عید آزادی سے ادا کرنے دی گئی ہے اور نہ سنت ابراہیمی کے تحت قربانی دی گئی ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے آج کہ اس بار وہاں جو منڈی لگتی تھی سری نگر میں، جہاں ہزاروں جانور ہوتے تھے، وہاں چند 100 جانور بھی نہیں فروخت ہو سکے ہیں. جہاں ہزاروں جانور فروخت ہوتے تھے، وہاں اس بار بیوپاریوں نے کہا ہے کہ چند 100 بھی فروخت نہیں ہو سکے ہیں. اسی طرح جو اوورال ہر گھر میں قربانی ہوتی تھی، کرفیو کی وجہ سے کسی گھر میں قربانی نہیں ہو سکی. لوگوں نے بہت مصیبت میں اور تکلیف میں یہ عید گزاری ہے. اب اس کے آپ پاکستان میں دیکھ لیں، یہ ٹھیک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور شاہ محمود قریشی نے آزاد کشمیر میں نماز عید پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آیا ہے وہاں سے، وہ بھی کوئی خاص حوصلہ افزا آج نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، پاکستان کی طرف سے نا امیدی کی باتیں اور اس طرح کی باتیں کہ کوئی خاص معجزے کی توقع نہ رکھیں، ہماری بڑی لمیٹیشنز ہیں، دنیا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وزیر خارجہ کی ایسی ٹون بھی سمجھ سے بالاتر ہے. درست ہے کہ مشکلات ہوں گی ڈپلومیٹک افینسو میں، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے بہت جو آزاد کشمیر کے بارڈر پر اپنی فوجوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھائی ہے، وہاں آرٹلری بھی موو کی ہے. تو حالات کوئی کشمیر کے بارڈر پر مقبوضہ کشمیر میں اچھے نظر نہیں آ رہے اس عید پر بھی. اور افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں عام شہری اور پاکستان کے سیاستدان اس کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں. حکومت کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اپوزیشن کا رویہ بھی ٹھیک نہیں. یہاں پہ تو سر ایک دوسرے کو پکڑنے دھکڑنے کی اس دور میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ مریم نواز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جیسے کل رات کو دیکھا گیا کہ ہاسپٹل سے فریال تالپور کو رات کو 12 بجے ہاسپٹل سے ادھر اڈیالہ پہنچا دیا گیا ہے. ان سب کو اس ٹائم ان چیزوں کو چھوڑ کے کشمیر کی طرف فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک قومی اتفاق رائے کی تو ضرورت ہے. اب یہ سوال کہ کیا قومی اتفاق رائے احتساب روک کر ہو سکتا ہے یا احتساب جاری رکھ کر ہو سکتا ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ احتساب کسی بھی صورت میں رکنا نہیں چاہیے.
قومی اتفاق رائے الگ چیز ہے. سیاسی جماعتوں کو احتساب کو ایک طرف رکھ کر کشمیر پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. یہ بات سننے اور کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پر یہ ممکن ہے. اگر ہمیں قومی اتفاق رائے چاہیے تو اس کی کوئی قیمت حکومت کو ادا کرنی پڑے گی، اور اگر ہمیں قومی اتفاق رائے نہیں چاہیے اور حکومت سمجھتی ہے کہ وہ تنہا کشمیر کی یہ جنگ لڑ لے گی اور کشمیر کا مقدمہ جیت لے گی اور اسے اس کے لیے ملک میں اپوزیشن جماعتوں کی قومی اتفاق رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حکومت کی اپنی پالیسی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جواب دہ وہی ہوں گے. نہ نواز شریف جو ہوا ہے اس کا جواب دہ ہے، نہ بلاول، نہ زرداری، نہ فریال تالپور، نہ مریم نواز. عمران خان جواب دہ ہے. وہ چاہے سب کو اندر کر کے کشمیر کا مقدمہ جیت لے یا سب کو باہر نکال کے کشمیر پہ قومی اتفاق رائے پیدا کر لے. یہ حکمت عملی عمران خان کی ہے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. سر جیسے کہ آج عید کی نماز بھی نہیں وہاں پہ پڑھنے دی گئی، قربانی بھی نہیں کرنے دی گئی، کیا پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ کوئی احتجاج اپنا ریکارڈ نہیں کروانا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. مجھے تو فارن منسٹر کی گفتگو سن کے بڑا افسوس ہوا ہے جو انہوں نے آزاد کشمیر میں کی ہے، اور سب اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہیں عید پہ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں لوگوں کو نماز عید نہیں پڑھنے دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر بہت انٹرنیشنل فوکس پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمارا اس وقت جو نیشنل فوکس ہے وہ بھی فریال تالپور کا جیل جانا ہے، مریم نواز کی نیب کے حوالات ہے، نواز شریف کا جیل ہے، حمزہ شہباز کی گرفتاری ہے، کراچی کا پانی ہے، اس پر پوائنٹ سکورنگ ہے. پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے درمیان کراچی کے پانی پر پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے. تو ہمارے جو ایک چھوٹے چھوٹے معاملات میں، وہ کہتے ہیں نا جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا، تو جب کشمیر جل رہا ہے تو ہم بھی بھانت بھانت کی بانسری بجا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے ایسے ہی دن بدن لٹکتا چلا جائے گا، اس پہ کوئی پراپر جس طرح ہمیں ایکشن لینا چاہیے وہ ہماری طرف سے نہیں جا رہا. نہیں، مجھے تو بالکل اتفاق رائے نظر نہیں آیا، بلکہ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے کشمیر کے حوالے سے، جس میں فارن منسٹر ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور دیگر عسکری قیادت موجود ہے، اس میں اب جو پہلے تو اپوزیشن سے کسی کو شامل نہیں کیا گیا، اب انہوں نے اس میں سراج الحق صاحب کو شامل کیا ہے. سراج الحق صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کشمیر کمیٹی میں جانے وہ بھی بڑے ابہام کا شکار ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہنے لگے جی کہ میڈیا میں تو اعلان ہو گیا ہے کہ سراج الحق کو شامل کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی باضابطہ دعوت یا انٹیمیشن ابھی نہیں پہنچی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس پہ موڈ کیا ہے. وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے کہ وہاں جا کے کچھ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. لیکن میں نے ان کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ کو اس کمیٹی میں جا کے بیٹھنا چاہیے، کلمہ حق بلند کرنا چاہیے. کوئی تو ہو وہ جو وہاں عوام کی بات کر سکے. اگر باقی اپوزیشن کو حکومت ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے اور سراج الحق کو بٹھانے کو تیار ہے تو سراج الحق کو یہ کردار نبھانا چاہیے. اچھا، جیسے کہ اپوزیشن جیسے دوسری مسلم لیگ نون ہے، اس میں سے بھی کوئی بندہ الیکٹ کر سکتے ہیں کشمیر کمیٹی کے لیے؟ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پہلے رہ چکے ہیں کشمیر اب تو گورنمنٹ نے تو فخر امام کے تحت ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور اب یہ آرٹیکل 370 پر ایک اور کمیٹی بنا کے اس کو شاہ محمود کو ہیڈ بنا دیا ہے. تو بنیادی طور پہ کشمیر پر اس وقت حکومت کی 2 کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. ایک فخر امام کے سربراہی میں کام کر رہی ہے اور ایک شاہ محمود قریشی کے میں کام کر رہی ہے. دونوں کمیٹیوں کو کوئی اچھا رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے گا؟ لیکن شاہ محمود کے چین کا بیان لداخ کی حد تک تو بہت پر امید تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی چین کا دورہ اتنا اس کے کامیاب آئے ہیں. جو اس کی تصویریں آئی ہیں وہ بھی بڑی اتنی اچھی نہیں تھیں کہ ایمبیسی کے شیف ویف انہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر جو جس طرح کی تو یہ امید لے کے گئے تھے ویسے نہیں ہیں، اور وہ نا امیدی شاہ محمود قریشی کی گفتگو سے نظر بھی آ رہی ہے. چلیں سر، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کشمیر میں ہمارے بچے، ہماری بہنیں، مائیں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. ان کی یہاں پہ ہم جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ انسانوں کی قربانی ہو رہی ہیں. تو حکومت وقت سے یہی درخواست ہے کہ کشمیر کے ایشو کو اہم لیا جائے اور اس پہ فوری کوئی عمل کیا جائے. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.